آپ نے ابھی کہا کہ جو ہے عورتوں مطلب وراثت کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے ترمذی کی حدیث ہے کہ وارث کے حق میں مطلب وہ نہیں ہو سکتی، وصیت نہیں ہو سکتی، تو آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ مطلب اگر بیٹی ماں کو سنبھال رہی ہے یا باپ کو سنبھال رہی ہے تو اس کو پورا حصہ ملے گا اور مطلب گفٹ مل سکتا ہے، وصیت تو نہیں ہو سکتی؟ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ کیونکہ ہم نے یہ پڑھا کہ 1/3 جو 1/3 ہے اس کے بارے میں تو وصیت ہم کر سکتے ہیں، اور پھر وہ بھی جو غیر وارث ہو، اس کے غیر وارث ہو۔ ٹھیک ہے، یہاں تک تو پڑھا، یہ ذرا سمجھا رہے ہیں بڑی آسانی ہو جائے۔ قرآن مجید نے جہاں پر وراثت کے حصے بیان کیے ہیں وہاں پر یہ بتایا ہے کہ یہ تمام حصے اس وقت تقسیم ہوں گے جس وقت تمہاری وصیت اور تمہارا دین، تمہارا قرضہ ادا کر دیا جائے گا، یعنی تم نے جو بھی وصیت کی ہے اس پر عمل درآمد ہو چکے گا، اور جو تمہارے قرض تمہارے ذمے تھے ادا ہو جائیں گے۔ اب مال بچ گیا ہے، اس بچے ہوئے مال کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ تم وصیت نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے وصیت کر دی ہے، اللہ نے بتا دی ہیں کہ بیٹوں کو کتنا ملے گا، بیٹیوں کو کتنا ملے گا۔ تو اللہ نے کیوں بتا دی ہیں اس کی علت بھی خود نص میں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ تم نہیں جانتے کہ بلحاظ منفعت کون تم سے قریب تر ہے۔ یہ حصے اسی بنا پہ اللہ نے مقرر کر دی ہیں، یعنی اللہ نے وصیت کیوں کی ہے کہ رشتہ داری کی بنا پر تم فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے کہ بیٹا زیادہ قریب ہے، بیٹی زیادہ قریب ہے۔ بر بنائے رشتہ داری تمہارے اندر نہ کوئی ایسی صلاحیت ہے، نہ کوئی ایسا علم ہے کہ تم یہ فیصلہ کر سکو کہ ماں باپ کو کتنا ملنا ہے، بیٹیوں کو کتنا ملنا ہے، بہن بھائیوں کو کتنا ملنا ہے۔ آج بھی انسان نے دنیا بھر میں انہیریٹنس کے لاز بنائے ہیں، آپ ان کو پڑھیں اور اسلام کے لاز کو سامنے رکھیں تو آپ کو یہ بات دو چار کی طرح واضح ہو جائے گی کہ حقیقت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر فیصلہ نہ کرتے تو ہم نہیں کر سکتے تھے، انصاف کی بنیاد پہ نہیں کر سکتے تھے۔ اب دو باتیں ہمیں یہاں پر معلوم ہوئیں۔ پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ من بعد وصیتن کے الفاظ ہیں کہ تمہاری وصیت کے بعد اس وصیت کے الفاظ میں کہ اللہ نے کوئی قید لگائی ہے؟ پہلا سوال ہے میرا، طالبانہ سوال ہے، ہم بھی اس پہ غور کرتے ہیں۔ ظاہری بات ہے ہم اسی علم کو درست سمجھتے تھے جو اس سے پہلے آپ نے بیان کیا کہ جب اللہ نے کہا کہ تمہاری وصیت کے بعد، تو اس لفظ میں کیا اللہ نے کوئی قید لگائی ہے کہ تمہاری 1/3 کی وصیت کے بعد، تمہاری 2/3 کی وصیت کے بعد، تمہاری غیر ورثاء کے حق میں وصیت کے بعد، کہ اللہ نے اس لفظ میں کسی چیز کو اسپیسیفائی کیا ہے یا اس کو جنرل رکھا ہے؟ اگر جنرل رکھا ہے تو اب اسپیسیفیکیشن کسی اصول کی بنیاد پہ ہوگی، میں اور آپ نہیں کر سکتے۔ اچھا، دوسری چیز یہ آگے بیان کی ہے کہ تم نہیں جانتے کہ بلحاظ منفعت کون قریب تر ہے، تو رشتہ داری کی بنیاد پہ اللہ نے وصیت کر دی ہے۔ تو اب آگے کی بات سے پیچھے کی وصیت میں ایک استثناء یا ایک اسپیسیفیکیشن ڈالی جا سکتی ہے، وہ کیا ہے کہ بر بنائے رشتہ داری تم وصیت نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ جب یہ فیصلہ کریں گے کہ جی میری ایک بیٹی کو اتنا ملے گا اور بیٹے کے حق میں وصیت کر رہا ہوں چونکہ یہ میرا بیٹا ہے، تو یہ آپ اللہ کی وصیت میں مداخلت کر رہے ہیں۔ تو اب کیا نتیجہ نکلا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وصیت عام ہے، جو چاہیں کریں، آپ کا مال ہے، رشتہ داری کی بنیاد پہ نہیں کر سکتے۔ ایک استثناء پیدا ہو گیا اس لفظ میں، اس کے بعد باقی جو استثناءات ہیں وہ ہم کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ بربنائے خدمت میں وصیت کر سکتا ہوں، بربنائے ضرورت میں وصیت کر سکتا ہوں۔ میری 2 بیٹیاں تھیں، ایک بیٹی نے پوری زندگی مجھے سنبھالا، میں ڈائلسس کا مریض ہو گیا، اس نے نہ شادی کی نہ گھر آباد کیا، پوری زندگی میرے پیروں میں بیٹھی رہی، تو میں خدمت کی بنیاد پہ کیوں نہیں وصیت کر سکتا؟ ان کی محض بیٹی ہونے کی بنیاد پہ وصیت میں نہیں کر رہا۔ تو ہم یہ کہتے ہیں، ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ بربنائے ضرورت دنیا سے میں رخصت ہو رہا ہوں، اسی طریقے سے ایک بچہ ہے، باقی سب تعلیم پوری کر چکے ہیں، اس بیچارے کا نہ کوئی آگے نہ کوئی پیچھے، اس کے لیے میں کیوں نہیں وصیت کر سکتا کہ وہ اسکول پڑھے، اس کی فیسیں پہ ہوں؟ تو ہمارے نزدیک بر بنائے رشتہ داری وصیت کرنا اللہ کی حدود میں مداخلت ہے، نہیں کر سکتے محض اس وجہ سے کہ بیٹا ہے۔ لیکن بر بنائے خدمت اور بر بنائے ضرورت یا وصیت کر سکتے ہیں۔ اب آئیے روایتوں کے اوپر۔ پہلی روایت یہ کہ وارث کے حق میں وصیت نہیں ہو سکتی، تو جب قرآن نے بتا دیا کہ کیوں نہیں ہو سکتی تو روایت پر بھی ہم وہی قید نافذ کریں گے جو قرآن کے اندر بیان ہوئے لفظ وصیت پہ ہم نے وہ قید لگائی ہے کہ وارث کے حق میں بربنائے رشتہ داری وصیت نہیں ہو سکتی۔
روایت کو سمجھنے کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ روایت اپنی ذات میں کوئی انڈیپینڈنٹ سورس نہیں ہے دین کا کہ وہ کوئی نیا قانون بیان کر رہی ہے. جو قرآن میں بیان ہوا ہے اسی کی اپلیکیشن، اسی کی شرح، اسی کی فرع، اسی کی کلوڈری ہوگی. تو یہ ہو گیا اس روایت کے بارے میں. جہاں تک دوسری روایت کا تعلق ہے اس میں آپ آئیے. اس میں آ کر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا ہے کہ جی میں وصیت کرنا چاہتا ہوں، کتنے مال کی کروں؟ 2/3 کی؟ آپ نے کہا زیادہ ہے. نصف کی؟ آپ نے کہا زیادہ ہے. 1/3 کا؟ آپ نے کہا یہ ٹھیک ہے، کافی. ذرا روایت کو پڑھ لیں تو روایت کو پڑھتے یہ بات معمول ہو جاتی ہے کہ وہاں پر تجویز کی نوعیت کی بات کی جا رہی ہے. وہ میں بھی آج کروں گا. میرے پاس کوئی شخص آئے اور مجھے کہے میں سارا مال اٹھا کے عیدی سینٹر کو دینا چاہتا ہوں، تو میں اس سے پوچھوں گا کوئی بچے ہیں، بیگم ہے، ماں باپ ہیں، ان کا بھی تم پر حق ہے، یہ کیا کرنے جا رہے ہو تم کہ سارا اٹھا کے دے رہے ہو؟ وہ مجھ سے کہے گا کہ جی میرے پاس 5 ارب روپے ہیں، وہ ان کے نام کر دیے تھے میں نے پہلے ہی، اب میں سارا مال دینا چاہتا ہوں. کہوں گا دو، آپ کی مرضی ہے، کیونکہ کوئی قید نہیں ہے وصیت ان کے لفظ پہ. جو کچھ ہوگا وہ اوپر ہوگا تو نیچے آئے گا. تو یہ ہمارا سمجھنے کا، انڈرسٹینڈنگ کا سفر ہے. نہ کسی حدیث کا انکار ہے، نہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تجویز سے کوئی مفر ہے. بہت حکیمانہ تجویز ہے، ہم بھی یہ تجویز دیں گے. لیکن قرآن کے اندر کوئی چیز ہم اپنی خواہش سے لازم نہیں کر سکتے. یہ ہو گئی بات وراثت کے ان معاملات کی. ہم نے یہ ایڈ کر دیا نا؟ نہیں، ہم نے ایڈ نہیں کیا. ہمارے سامنے قرآن مجید نے ایک جرنل اسٹیٹمنٹ دی تھی، اس میں سب چیزیں ایڈ تھیں. ہم نے صرف ایک چیز نکالی اس میں سے، اور وہ یہ تھی کہ رشتہ داری کی بنیاد پہ نہیں ہو سکتی. ہم نے اس میں کوئی ایڈیشن نہیں کی. بھائی میں آپ سے مثلا ایک بات کہتا ہوں، میں کہتا ہوں کوئی کاغذ لے کر آ جائیے، تو اس میں سارے کاغذ شامل ہوں گے نا. کالا بھی ہوگا، سفید بھی ہوگا، سرخ بھی ہوگا، سیاہ بھی ہوگا، لائنوں والا بھی ہوگا، بغیر لائنوں کے بھی ہوگا، سب چیزیں شامل ہوں گی. میں نے اگر آپ سے یہ کہنا ہے کہ کالا کاغذ نہیں چاہیے تو مجھے کالا کہہ کر اسے نکالنا ہے. تو جب وصیت کا لفظ مطلق آ گیا تو اب جو کچھ ہے وہ میں نے اس کے اندر ایڈ کر کے اس میں سے نکالنا ہے. تو اللہ نے خود آگے نکال دیا کہ بربنائے رشتہ داری تم جانتے نہیں ہیں، اقرب لکم نفعاً کے الفاظ ہیں، تم جانتے نہیں ہو کہ بلحاظ منفعت. اور یہ میں کو اپنا استنباط نہیں بتا رہا، لفظ کا ترجمہ بتا رہا ہوں. تو یہ ایک زاویہ نظر ہے، اس کو انشاءاللہ کبھی آپ اور فرصت میں دیکھیں. ایک زاویہ نظر آپ کے سامنے رکھ دیا. آپ کو اس سے اتفاق نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، آپ اس پہ غور و فکر کریں، میں آپ کی بات پہ غور و فکر کروں گا، ہو سکتا ہے ہم کسی نتیجے تک پہنچیں.